میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی، آپ کے مہربان ہیں علامہ نصرت بخاری، وہ میرا پہلے میں بتا دوں، یہ میرا آپ کے بارے میں یہ رائے نہیں ہے، میرے لیے آپ کتنے قابل احترام ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں اللہ گواہ ہے، یہ سامنے ہوں قرآن کی آیات ہے، بہت ہی رسپیکٹیبل ہے اور بہت ہی مجھے آپ سے عزت اچھا بھی ہے، پیار بھی ہے، بہت ہی رائے نہیں ہے۔ اچھا، وہ کہتے ہیں جی کہ آپ کے بارے میں کچھ انہوں نے باتیں کی، مجھے تو بہت تعجب سا ہوا، لیکن یہ ہے کہ آپ کے فالوورز بھی سنتے ہیں تو وہ پھر اس لیے میں نے کہا چلیں ان کو- تک بھی یہ آپ کو وہ موقع بیچارہ دیں گے۔ ممتاز نقوی ہے نا، آپ کا دوست ہے وہ، تو اس بیچارے کو آپ خود آپ نے مناظر دیکھا نا ہمارا ان کے ساتھ وہ اگر برے مجھے گالی دے دے تو وہ اس سے کیا تعجب ہے؟ ہاں، ممتاز کی بات کر رہے ہیں؟ دو باتیں بہت کرتے ہیں، آپ پلیز اس کی وضاحت لازمی کریں۔ ایک تو آپ کی کہتے ہیں کہ حسن اللہ یاری صاحب اپنی ڈگری بتائیں، دوسرا وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کون پہلے امامہ پہنتے تھے۔ کون جی ممتاز آپ کے کہتا ہے؟ مخالفین نہیں ہوں سر نہیں، آپ کے شیعہ مخالفین جو شیعہ میں جو آپ کے مخالفین ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہوں حسن علی یاری صاحب جو ہے وہ پہلے امامہ پہنتے تھے، ان سے پوچھے نہ کیوں انہوں نے اتار دیا، پھر کہتے ہیں جی کہ یہ اپنا اس طرح آپ کے بارے میں، جس طرح وہ کہتے ہیں کہ اپنی علمی قابلیت ان سے جب بھی پوچھی جائے تو وہ بتاتے نہیں ہیں۔ تو وہ آپ کو چاہیے نا کہ ان کی ان باتوں کا آپ جواب دے دیں، تاکہ ایک جو آپ کے بارے میں انہوں نے ایک پروپگنڈا کیا ہوا ہے وہ ختم ہو جائے، اس کا جواب انہیں اچھی مل بات ہے۔ جائے گا۔ ویسے بھی جو سیلیبریٹیز ہوتی ہیں نا، ان کے فالوورز بھی تو چاہتے ہیں نا کہ ہمیں اپنے اس کی، یہ تو ایک آپ کو بھی پتہ ہے، آپ کی بھی دیکھیں میرے بھائیو، ہوتی ہے۔ دیکھیں اسلام میں، دیکھیں میں جب قم میں تھا، نجف اشرف میں پڑھتا تھا تو وہاں کا لباس ہے ٹھیک ہے، اگر میں پاکستان میں بھی آ جاؤں نا تو پاکستان کا لباس کیا ہے، مردوں کے لیے اکثر لوگ شلوار قمیض پہنتے ہیں نا، کچھ لوگ دھوتی بھی پہنتے ہیں پاکستان، وہ بہت کم دیہاتوں میں ہوتا ہے، لوگ شلوار قمیض ہی پہنتے ہیں پاکستان میں۔ اگر میں پاکستان تو کبھی نہیں آؤں گا کیونکہ وہاں مجھے قتل کر دیں گے بھائی لیکن اگر میں آ جاؤں پاکستان میں، وہاں میری رہائش ہے، تو میں کون سا لباس پہنوں گا؟ لازمی بات ہے میں شلوار قمیض پہنوں گا، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ لوگ کیوں شلوار قمیض پہنتے ہو؟ یہ کوئی سنت توڑی ہے شلوار قمیض پہننا؟ اب کوئی کہہ دے کہ بھائی آپ کیوں پہنتے ہو؟ اب اگر آپ مثلا بنگال میں جو مسلمان رہتے ہیں نا، وہ کیا پہنتے ہیں؟ وہ اکثر وہ دھوتی پہنتے ہیں، اس کے ساتھ ایک کرتا ہوتا ہے ان کا، ایک قمیض ہوتا ہے، نیچے وہ دھوتی پہنتے ہیں۔ اب وہ کیوں ہے پہنتے ہیں؟ کوئی بھائی ان کے رواج ہے، یہ کوئی یہ آپ جس شہر میں رہتے ہیں، جہاں رہتے ہیں وہاں کے لباس پہنتے ہیں۔ جب میں ایران میں تھا، قم میں تھا، تو وہ یہی لباس ہے، امامہ ہے، پگڑی ہے، اور وہ ابا قبا ہے، اور نجف میں بھی تھا تو یہی لباس تھا، ٹھیک ہے نا۔ پھر امریکہ آیا تو کچھ عرصے یہی لباس چلتا رہا، پھر میں نے ریسرچ کیا بھائی کس لباس کے وہ جب ہم حوضے میں تھے نا، ادھر وہ کہتے تھے یہ پیغمبر کی لباس ہے، ٹھیک ہے نا، وہ سب ہی کہتے ہیں وہ سب مسلمانوں میں، شیعوں میں مشہور ہو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس ہے۔ تو ہم سمجھتے تھے کہ واقعی یہ اتنا یہ جھوٹ نہیں کہتے ہوں گے، ہمیں کبھی شک ہی نہیں ہے کہ یہ جھوٹ کہتے ہوں گے۔ پھر ہم نے ریسرچ کیا، پھر دیکھا کہ اس کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ بنی عباس کا لباس ہے، یہ بنی عباس کا لباس ہے۔ یہ لباس جو شیعہ علماء پہنتے ہیں، یہ وہ بنی عباس کے زمانے میں شروع ہوا تھا اس طرح کا لباس، اور اور اس طرح نہیں تھا کہ صرف بنی عباس پہنتے تھے، دوسرے لوگ بھی پہنتے تھے۔ جتنے لوگ مثلا عالم اسلام میں تاجر، بڑے بڑے جو لوگ تھے، اگر کوئی بڑا سوداگر ہے، کوئی فوج میں کام کرتا ہے، کوئی دربار میں کام کرتا ہے، کوئی شہر میں اس کا بڑا عہدہ ہے، کوئی بڑا زمیندار ہے، اس طرح وہ پگڑی پہنتا ہے بھائی، وہ ابا قبا پہنتے تھے، قمیض پہنتے تھے، اس طرح یہ عالم اسلام میں یہ ایک اچھا لباس تھا، اور صرف شیعوں کا لباس نہیں تھا، شیعہ غیر شیعہ سب یہ لباس پہنتے تھے۔ جو کتابیں لکھی گئی ہیں عربوں کے لباسوں پر اور مسلمانوں کے لباس پہ، کئی کتابیں لکھی گئی ہیں، اس میں بڑا ریسرچ ہے، بہت سارے میوزیمز میں دنیا میں پرانے زمانوں کے لباس موجود ہیں، یہی لباس ہے جو شیعہ علماء پہنتے ہیں نا۔ عراق میں لوگ یہی پہنتے تھے، ایران میں اسی طرح لوگ پہنتے تھے، آپ افغانستان میں، سنٹرل ایشیا میں، بخارا، سمرقند میں، ہند میں، انڈیا میں اسی طرح لباس چلتا تھا، جو بڑے لوگ تھے سر لباس پہنتے تھے۔ اس طرح مڈل ایسٹ میں آپ جائیں، مصر میں وغیرہ میں یہی لباس ہے، پگڑی ہے بھائی، اور اس کے بعد قمیص ہے، اس کے بعد ابا قبا ہے۔ لیکن ایک ہر علاقے میں سلائی اس کا ذرا مختلف ہوتا تھا، اس طرح نہیں کہ ہر علاقے میں ایک سلائی ایک جیسا ہو، اور اس زمانے میں کپڑوں کے جو کوالٹی ہے وہ مختلف ہوتے تھے، بعض لوگ مثلا اون کی لباس ہے، بعض لوگوں کی مثلا کاٹن کی لباس ہے،
اور بعض لوگوں کو اچھے کپڑے اس میں ابریشم وغیرہ بھی لگاتے تھے، پہنتے تھے، اور رنگ بھی مختلف ہوتے تھے، اس طرح نہیں کہ سب ایک رنگ کے ہوں. تو یہ لباس جو تھا نا، یہ بہت صدیوں تک یہ لباس جو ابھی شیعہ علماء پہنتے ہیں نا، یہ پرانے زمانے میں یہ شیعہ علماء کے لیے مخصوص نہیں تھا، یہ سب لوگ یہی پہنتے تھے بھائی. اور یہ صدیوں تک 1200 سال تک، یہ دوسری عالمی جنگ تک، سنہ 1900 تک، یہ پورے عالم اسلام میں اکثر لوگ یہی لباس پہنتے تھے. اوکے، بڑے لوگ جو ہیں، جو مثلا کوئی قاضی ہے، کوئی تاجر ہے، اس طرح کے لباس. بعض علاقوں میں ہوتا تھا کہ لوگ ٹوپی پہنتے تھے پگڑی کے بغیر جائے، لیکن وہاں اکثر لوگ وہاں بھی جو بڑے لوگ تھے وہ پگڑی پہنتے تھے. تو یہ لباس چلتا تھا، ٹھیک ہے. پھر یہ ہوا کہ جب دوسری عالمی جنگ، پہلی عالمی جنگ ہوئی ہے نا سنہ 1910، اس کے بعد آہستہ آہستہ مغرب کا جو اثر رسوخ بڑھ گیا، یہ لباس کم ہوتا گیا. عراق میں آپ جائیں نا، بہت سارے اب عراق کے جو قبائل ہیں یہی لباس پہنتے ہیں. وہ جو عالم نہیں ہے وہ بھی یہی پہنتے ہیں. وہ لیکن سر پہ وہ اگر سر پگڑی، بعض پگڑی بھی لگاتے ہیں، بعض پگڑی نہیں لگاتے، وہ ایک دستار لگاتے ہیں، کپڑا لگاتے ہیں، لیکن لباس یہی ہوتا ہے جو علماء کا ہے. تو یہ عراق میں، نجف اشرف میں، کربلا میں، بغداد میں، یہ لوگ یہی لباس پہنتے تھے. لیکن دوسری عالمی جنگ کے، پہلی عالمی جنگ کے بعد سنہ 1900 کے بعد جب انگریزوں کا اور غرب کا جو رجحان بڑھا نا، پھر آہستہ آہستہ یونیورسٹی، مسلمان شہروں میں اسکولز کھلے ہیں، یونیورسٹیاں کھلی ہیں، تو نئے نسل نے آہستہ آہستہ اس لباس کو چھوڑ دیا. نئے نسل نے کیا کیا؟ نئے نسل نے بھائی یہ پگڑی اور وغیرہ یہ چھوڑ دیا آہستہ آہستہ. وہ پین کوٹ اور بھائی جینز اس طرح، یا پھر وہ پھر یہ چھوڑ دیا ان لوگوں نے. بڑے لوگوں نے، یہ کاروباری لوگ دفتروں میں کام کر، یہ لباس، یہ علماء کے لباس، جو علماء کا لباس نہیں تھا، روایتی لباس تھا، اس کو چھوڑ دیا ان لوگوں نے. لیکن یہ ہوا کہ شیعہ علماء نے اپنے لباس ترک نہیں کیے. شیعہ علماء جو لباس، روایتی لباس چل رہا تھا نا، لیکن یہ لباس پیغمبر کا لباس نہیں تھا، یہ سب کا لباس تھا. دوسروں نے اپنے لباس ترک کر دی، انہوں نے اپنے لباس، اپنا ٹریڈیشن برقرار رکھا. لیکن ان کی جہالت کی وجہ سے یہ لوگ سمجھے کہ یہ پیغمبر کی لباس ہے. یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی لباس نہیں. میرے اسی چینل پہ آپ جائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لباس کیسا تھا، اس پہ میرے مفصل اسپیچ ہے. وہ اس میں اسپیچ ہے کہ پیغمبر، اور اس کے بعد میں اسپیچ دینا بھی چاہ رہا تھا کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کے لباس کیسے ہوتے تھے، وہ پر موقع نہیں ملا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دھوتی پہنتے تھے بھائی، وہ قمیض بھی نہیں پہنتے. قمیض کبھی کبھار پہنتے تھے لیکن اکثر نہیں. شلوار تو میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ وہ شلوار بھی پہنتے ہوں. اکثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دھوتی، اور جنگوں میں بھی عرب اس زمانے میں دھوتی پہنتے تھے. اگر گھوڑے پہ سوار ہیں یا مثلا اونٹ پہ سوار جنگ ہو رہی ہے نا، وہ دھوتی پہن کے جنگ کرتے تھے عرب. اچھا، تو میں یہی کہتا ہوں شیعہ علماء سے کہ بھئی اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لباس احادیث میں ہے نا، ہم شیعہ مراجع شیعہ علماء، وہ کوئی نہیں پہنے گا. نہ ممتاز نقوی پہنے گا، وہ تو عالم بھی نہیں، نہ وہ دوسرے بقیہ جو خطبہ، یہ لوگ نہیں پہنیں گے. اور یہ بنی عباس کا لباس اس لیے ہے کہ دیکھیں یہ جو سیاہ پگڑی پہنتے ہیں سید ہمارے ہاں، کہ سید سیاہ پہنتے ہیں، غیر سید سفید. یہ کس کی رواج؟ یہ پیغمبر کی رواج توڑی ہے، یہ بنی عباس کی رواج ہے. یہ کہ ایک خاندان صرف سیاہ پہن لے، یہ اہل بیت علیہ السلام کا طریقہ کار نہیں ہے، یہ بنی عباس کا ہے، یہ بنی عباس کی رواج. انہوں نے کہ بھئی ہم بھی ہاشمی، ہم بھی بنی عباس کے ساتھ ہیں. وہ لگ گئے بھئی، وہ ابھی تک ان کو بیوقوفوں کو پتہ نہیں ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ بھی پہنا ہے، سفید بھی پہنا ہے، سبز بھی پہنا ہے. وہ اس طرح نہیں تھا کہ وہ صرف سیاہ پہنتے تھے، وہی انہوں نے اپنے خاندان کا بنا دیا ہو. بعض بیوقوف کہتے ہیں کہ کربلا کے بعد اہل بیت علیہ السلام نے صرف سیاہ پکڑی. یہ بھی کوئی روایت نہیں ہے. سیاہ صرف اور صرف بنی عباس نے، وہ بھی اس کی تاریخی وقائع انہوں نے کیوں سیاہ لباس کا انتخاب کیا، اس کے لیے بھی ابو مسلم خراسانی نے ان لوگوں کے لیے، کیونکہ ان کے فوج کا بڑا جنرل بھی ابو مسلم تھا، اس نے سیاہ لباس کا انتخاب کیا. تو اس لیے میں نے یہ لباس چھوڑ دی. کیوں چھوڑ دی؟ کیونکہ پیغمبر کے لباس ہی نہیں ہے، پیغمبر کی لباس ہی نہیں. یہ فراڈ کیا ان لوگوں نے ہمارے ساتھ. پھر میں نے احادیث دیکھا، احادیث میں کیا لکھا. یہ کتاب وسائل الشیعہ ہے، جلد نمبر 5، چاپ مؤسسۃ آل البیت علیہم السلام لاحیاء التراث. یہ صفحہ نمبر ہے 8 کہ لباس کس طرح ہونی چاہیے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، خیر لباس کل زمان لباس اہلہ. یہ ایک طویل حدیث ہے کتاب کافی میں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی لباس کا جو اسٹائل ہے انہوں نے چھوڑ دی اس کو اپنے زمانے میں. تو اس زمانے میں سفیان الثوری
سفیان ثوری جو جماعت مخالفین کے ایک بڑے محدث ہیں، انہوں نے اعتراض کیا تھا کہ آپ ابن رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے پیغمبر کے لباس کو کیوں ترک کیا؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ پیغمبر کا لباس ان کے زمانے کے لیے اچھا تھا، اب زمانہ بدل گیا، اب یہ اس زمانے میں وہ لباس مناسب نہیں ہے۔ انہوں نے فرمایا تھا خیر لباس کل زمان لباس اہل، ہر زمانے کا بہترین لباس اس زمانے کے لوگوں کے لباس ہے، ٹھیک ہے نا۔ ابھی جو ہے نا، ابھی شیعہ علماء کبھی بھی سنت پہ عمل نہیں کریں گے۔ اب مراجع کو لے لینا، سیستانی ہو یا خامے کا، پیغمبر کے لباس ایک دن بھی نہیں پہنیں گے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس اکثر غیر سلائی شدہ تھا، کاندھوں پہ ایک دستار ایک کپڑا ڈالتے تھے، وہ کمر پہ ایک کپڑا باندھ دیا۔ کبھی کبھی ہوتا تھا کہ ایک ہی کپڑے کو کمر پہ باندھ کے اس کا باقی حصہ کندھے پہ آ کے لٹکاتے تھے، یہی لباس تھا۔ اس پہ وہ کبھی پگڑی بھی لگاتے تھے، کبھی پگڑی بھی نہیں لگاتے تھے، صرف ایک کپڑا سر پہ ڈالتے تھے، بہت ہی سادہ لباس۔ میں گارنٹی سے کہتا ہوں پیغمبر کی لباس صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی جو ہے نا شیعہ علماء اور مخالفین کو اپنے لیے بے عزتی سمجھیں گے، نہیں پہنیں گے، وہ کیسے بھائی نہیں پہنیں گے؟ ہمارے زمانے میں وہ مناسب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ خیر لباس کل زمان لباس اہل، ہر زمانے کا بہترین لباس اس زمانے کے لوگوں کا لباس ہے۔ ابھی ہمارے زمانے کے جو لوگ ہیں نا، یہ زبان بہترین ہے۔ ابھی آپ جو ہے نا پاکستان بننے سے پہلے جس طرح لوگ لباس پہنتے تھے، وہ دھوتی وغیرہ، اس طرح کا خولیا بنا کے آپ اسلام آباد چلیں، وہ لوگ آپ کی بے عزتی ہوگی، لوگ آپ کو مذاق اڑائیں گے۔ اس سے پہلے والی حدیث کو آپ دیکھیں، اس میں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے صحابی تھے، ان کا نام تھا عبید ابن زیاد، ان سے فرمایا کہ فَإِيَّاكَ اظہار النعمت احب الی اللہ من صیانتها، فرمایا کہ اس نعمت کو ظاہر کرنا، اللہ کی نعمت کو ظاہر کرنا، اللہ کی نعمت کو پروٹیکٹ کرنے سے زیادہ اللہ کو پسند ہے کہ آپ اللہ کی نعمت کو ظاہر کریں، اس کے بجائے کہ اس کو صندوق میں ڈال کے اس کو چھپا دیں، یہ زیادہ اللہ کو پسند ہے۔ اچھا، فَإِيَّاكَ أَن تُرَيَّنَّ إِلَّا فِي أَحْسَنِ زَيِّ قَوْمِكَ، میں تجھے خبردار کرتا ہوں کہ کبھی تجھے نہ دیکھے کوئی شخص مگر یہ کہ تم اپنے قوم کے بہترین لباس میں ہو۔ یہ فرمان ہے امام علیہ السلام کو شیعوں کو کہ اپنے قوم کے، اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں، ہندوستان میں رہتے ہیں یا امریکہ میں رہتے ہیں، تو وہاں کے بہترین لباس میں، وہ لباس جو کفری لباس ہے نہ پہنے۔ مثلا ایک لباس ہے جو کرسچن پادری پہنتے ہیں نا، وہ لباس تو نہیں پہن سکتے، وہ تو حرام ہے، لیکن اپنے قوم کے بہترین لباس میں لوگ آپ کو دیکھ لیں۔ اچھا، تو عرض یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ امامہ وغیرہ کیوں نہیں پہنتا؟ یہ امامہ وغیرہ میں نے اس لیے بھی چھوڑ دی کہ میں نے شیعہ علماء کو دیکھا کہ یہ سب اکثر 99% فاسق بے دین ہے۔ میں نے دیکھا کہ ان کا بڑا سے بڑا مجتہد سے لے کے یہ منحرف ہیں دین سے۔ میں یہ کوئی نہیں کہتا کہ اس سے مجھے کوئی فائدہ ہوتا ہے، میں شیعوں کو خبردار کرنے کے لیے کہتا ہوں کہ اپنے دین ایمان اپنے مولیوں سے بچاؤ۔ تمہارے دین کا سب سے بڑا دشمن، تمہیں منحرف کرنے والا سب سے زیادہ، سپاہی صحابہ سے بڑا تمہارا دشمن وہ منظور مینگل وغیرہ، ان سے زیادہ خطرناک آپ کے علماء، خامنئی، سیستانی، یہ لوگ ہیں۔ بہت سارے شیعہ میرے باتوں کو جانتے ہیں، بہت سارے نہیں جانتے، لیکن آپ کے حوزے، آپ کے مذہب کے غدار ہیں، آپ کے علماء آپ کے مذہب کے غدار ہیں۔ تو ان لوگوں سے میں اگری نہیں کرتا نا، ان لوگوں سے میں اگری نہیں کرتا۔ یہ لوگ یہ بھائی دین کے تاجر ہیں، یہ ملعون ہیں یہ لوگ۔ تو نہ وہ میری تائید کرتا ہے، نہ میں ان کی تائید کرتا ہوں۔ تو ہمارا جب فکری مختلف ہے تو لعنت ہے ان پر۔ یہ جو آپ ابھی بات کر رہے ہیں مجتہدین کی، اب عام بندہ جو ہے وہ اپنا کوئی اس کا مسئلہ ہے، کوئی بھی اسے پرابلم ہے دینی، علماء کا کام ہے کلام اہل بیت علیہم السلام لوگوں کو سمجھائیں، سنائیں۔ اب بھی عام عوام مجتہدین کے فتووں کو نہیں پڑھ سکتے، ان کے فتووں کو علماء، ہاں بالکل، عوام، اب علماء عوام کے لیے کیا پیش کرتے ہیں؟ علماء کے فتووں کو علماء پیش کرتے ہیں، کیونکہ عوام خود نہیں پڑھ سکتے، وہ مشکل عربی میں لکھتے ہیں۔ تو اگر عوام کام نہیں ہوگا جی، جو کام علماء کے کام کر ہی نہیں تھے ابھی، تو میں نے اسلام کا یہی طریقہ کار ہے۔ پھر عوام پہ واجب ہے کہ ایسے علماء سے رجوع کریں اور ایسے علماء کو سپورٹ کریں، اس کو فائنانس کریں، تاکہ وہ ایسے مدارس بنائے جائیں، تاکہ نوجوانوں کی تربیت کی جائے کہ وہ لوگوں تک اہل بیت علیہ السلام کے احکام، ان کے فرامین، ان کے باتوں کو عوام تک پہنچائیں، ان کو سمجھائیں، ٹھیک ہے نا۔ مناظرہ میں نے دیکھا علماء کو، پھر وہ زرق نقوی اور دوسرے جو آپ نے لیے ہیں
چلے میں شیعہ علماء کی بات کرتا ہوں، سنیوں کو سائڈ پہ کریں تو یہاں پہ تو شیعہ علماء کو بھی قرآن نہیں پڑھنا آتا. میں قسم خدا کی آج نماز پڑھ رہا تھا، میں سوچ رہا تھا کہ میری نماز میں اتنی غلطیاں، یعنی کہ اتنے بڑے علماء کی اگر اتنی غلطیاں تو پتہ نہیں میری نماز اللہ کی ذات یا عام بندے کی نماز اللہ کی ذات قبول کرے گی یا نہیں. ہمیں تو کوئی نہ تجوید کا پتہ ہے نہ کسی چیز کا پتہ. یہ پھر عام بندہ کسی کو کوئی مسئلہ ہے ٹھیک ہے. یہاں پاکستان میں تو چلے ابھی آپ مجالس اپنی دیکھ لیں، اس میں بھی تو 7-8 آج تک میں نے وہی نہیں سنا شریعت ایک ہی ہے، شریعت ایک ہے، شریعت ایک ہے بھائی. شریعت ہے اہل بیت علیہ السلام کا طریقہ کار. دیکھیں عوام کو یہ چھٹی نہیں ہے کہ جو مرضی ہوئے، یہ میسر نہیں ہے تو ہم کیا کریں. ان کو ڈھونڈنا چاہیے، ان کو تلاش کرنا چاہیے. تو اب اگر علماء آپ کے مدارس آپ کے وہ آپ کو یہ باتیں نہیں بتاتی، اہل بیت علیہ السلام کے احادیث نہیں پھیلاتی، تو آپ ان کے سپورٹ چھوڑ دیں. آپ ان علماء کی سپورٹ کریں، ان کو فائنانس کریں کہ وہ آپ کے لیے مدارس بنا دیں، آپ کے نوجوانوں کی تربیت کریں جو آپ کے لیے احادیث آل محمد علیہ الصلوۃ فراہم ہو جائے. اوکے بھائی، شکریہ، تھینک یو سر. آپ کے سوال ختم ہو گئے، اب گپ شپ پہ آ گئے نا. تھینک یو، اللہ آپ کو جزائے خیر. تھینک یو سر، اللہ آپ کو عزت. اوکے بھائی صاحب.